سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آباء و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا۔ کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ میرا اتفاق سے لنکا کے اس جزیرے میں آنا ہوا، احباب اہل سنت سے ملاقاتیں ہوئیں، اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی قرآن و سنہ کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے کاموں کو میں نے کئی زاویے سے دیکھا یہاں، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں تو بس یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے کہ وہ اس تنظیم سے اپنے مشن کا کام لے رہے ہیں، اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار، اور امام احمد رضا قدس سرہ کے فیوز و برکات کو، ان کی عقائد کی تعلیمات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں یہ تنظیم تقریری طور پر تحریری طور پر وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اسے روز افزوں ترقیوں سے ہمکنار فرمائے اور حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہو۔ پیری مریدی کا ثبوت۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت الرضوان کا حکم دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد تھے۔ مکے کی طرف حضور نے لوگوں سے بیعت لی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھ سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھا۔ محفلوں میں تو بچپن سے جاتا تھا میں، اور مجھے محفلوں کے صدقے میں، نعتوں کے صدقے میں، تلاوتوں کے صدقے میں یوں سمجھ لو کہ میں اس لائن پر رہا ہوں، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرا۔ تو بچپن سے جب سے شعور سمجھو آیا یا کچھ کھلا ہوں میں، تو میں الحمدللہ یہ دینی سلسلوں میں میرا مطلب ہے کہ بڑا ہے کہ آنا جانا رہا ہے، بڑا رجحان اس پر اسی طرف رہا ہے میرا الحمدللہ۔ درود شریف ختم ہوتے ہیں تو کہیں ختم قادریہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم غوثیہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم خواجگان ہو رہا ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں واعظ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں میں میرا آنا جانا کافی رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔